اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو عتیق الرحمن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ اصلاحی ویڈیو ہے اور ہر اس شخص کے لیے ایک میسج اور پیغام ہے کہ جس نے اس دنیا کو مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ حالانکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، کل من علیہا فان، کہ ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو واقعہ بتائیں گے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اس واقعے کے ذریعے سے نہ صرف آپ کی اصلاح ہوگی بلکہ آپ اس دنیا کی جو رنگینی ہے، اس کے اندر جو عیش و عشرت ہے، اس کو بھول کر موت کی تیاری بھی ضرور کریں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ تم میں سے کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس ٹکڑے پر اس کو موت آئے گی۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ اس حوالے سے بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ پاک نے ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے، کہ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک تخت ہوا کرتا تھا جس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر سفر کرتے تھے۔ آج کل کے حساب سے یوں لگا لیں جیسے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، جہاز وغیرہ ہوتے ہیں، اور جو دنوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کے اوپر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اور ان کا جو دنوں کا سفر ہوتا تھا وہ بھی منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوئے، ساتھ اپنے کچھ لشکر کے لوگ، ان کو بھی اس تخت کے اوپر سوار کیا اور تخت کو حکم دیا کہ آپ اڑو اور فلاں جگہ پر ہم نے جانا ہے۔ اب تخت نے وہاں سے ایسے اڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ تخت ایسے اڑ رہا ہے تو دیکھا ایک جنگل کے اندر دور سے ایک آدمی نے دیکھا، جیسے آج کل جہاز وہاں سے گزرتا ہے آسمان سے تو ہم نیچے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تو ایک آدمی نے دور سے جنگل سے دیکھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی ان کے تابع کی ہوئی تھی، تو ہوا کے ذریعے یہ الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو حکم دیا کہ آپ اس آدمی کے پاس جا کر ٹھہرو۔ تو وہ تخت وہاں پر آ کر ٹھہرا اس آدمی کے پاس۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اترے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو الفاظ کہے تھے وہ کیا تھے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ کے اندر میری جان ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ ہمیں سبحان اللہ یہ ہر وقت کہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں ملک ہے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تو بڑا دور ہے، وہ تو آپ کا بہت لمبا سفر ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ اس تخت کے اوپر بیٹھ جائیں، میں آپ کو ابھی اس ملک کے اندر پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ آدمی اس تخت کے اوپر سوار ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو حکم دیا کہ یہاں سے اڑو اور اس ملک کے اندر جو ہے نا جا کر رکو۔ تو وہ تخت وہاں سے اڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی جگہ پہ جا کر رک گیا، اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہ رکا، اس ملک کے اندر رکا جہاں پر اس آدمی نے جانا تھا، تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ آدمی اس تخت سے نیچے اتر رہا تھا، ابھی ایک پاؤں اس کا تخت کے اوپر اور ایک پاؤں اس ملک کی زمین کے اوپر تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اسی وقت آ کر اس آدمی کی روح کو قبض کیا، اور وہ آدمی اسی وقت اس زمین پر جا کر فوت ہو گیا اور وہ مر گیا۔ تو یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کو قرآن سے آیت پڑھی کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت،
کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کو موت کس ٹائم آئے گی اور کس زمین کے کس ٹکڑے پر آئے گی. اسی طرح قرآن میں ارشاد ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم دنیا کے کسی کونے میں جا کر چھپ جاؤ، چاہے جو سیارے ہوتے ہیں جیسے مریخ، مشتری، عطارد، زہرہ، یہ جو سیارے ہیں، اگر تم ان سیاروں کے اندر جا کر چھپ جاؤ گے تو موت تم کو آ کر ہی رہے گی، موت تم کو اپنی آغوش میں لے لے گی، موت تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تو پھر اگر کس بات کی ہے، پھر ہم جو ہے نا اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نے اس دنیا میں عارضی رہنا ہے تو ہم دنیا کی عیش و عشرت کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر اس طرح مست ہو چکے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے موت کی بھی تیاری کرنی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند اور دانا وہ آدمی نہیں کہ جو مکان بنا لے، کوٹھی بنا لے، بنگلے بنا لے، بہت زیادہ دولت کما لے، دکانیں بنا لے، شہرت کما لے، بلکہ عقل مند اور دانا ہے وہ آدمی کہ جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. تو جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور کسی بھی جگہ پر آ سکتی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا موت کی تیاری کر کے رکھیں، اور اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے ہمارے پاس اتنا سامان اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں کچھ نہ کچھ پیش کر سکیں آخرت کے اعتبار سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو اصلاحی ویڈیو اور واقعہ بہت زیادہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے، اور اگر آپ پہلے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو مکمل وزٹ بھی کیا کریں. اور اسی طرح جس طرح آپ ہمیں پیار محبت دے رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ سراہ رہے ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ہمیں پیار محبت دیتے رہے اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہترین سے بہترین ویڈیو آپ تک، آپ کے دلوں کی جو بات ہے وہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.